یہ شب مبارک نجات والی، نہ رہنا تم رحمتوں سے خالی، براءتوں کے پیام لائی، نہ جائے خالی کوئی سوالی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دو جہاں کے سلطان سرور ذیشان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بخشش نشان ہے، اللہ تعالیٰ کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملے اور مصافحہ کریں اور نبی پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ماہ شعبان کی 15ویں رات شب برات ہے، انتہائی اہم رات، رحمتوں کی برسات کی رات، بھلائیوں کے دروازے جس میں کھول دیے جاتے ہیں، وہ رات جس میں انسان کی موت کے بارے میں لکھا جاتا ہے، اس شعبان سے اگلے شعبان تک کس کس کی موت واقع ہوگی، رزق کے بارے میں لکھا جاتا ہے، عمر کے بارے میں لکھا جاتا ہے، سعادت یا شقاوت کے بارے میں لکھا جاتا ہے، اور گناہ گاروں کی بخشش ہوتی ہے، مغفرت ہوتی ہے، برکتوں والی رات، رحمتوں والی رات۔ اس رات میں ایسے بد نصیب بھی ہیں جو نہیں بخشے جاتے، مثلا کافر کی اس رات بخشش نہیں ہوتی، مشرک کی اس رات بخشش نہیں ہوتی، عداوت یعنی دشمنی رکھنے والوں کی اس رات یعنی شب برات میں بخشش نہیں ہوتی، قطع تعلقی کرنے والے، رشتے کاٹنے والے، شراب کے عادی، زنا کے عادی، والدین کے نافرمان، تکبر سے کپڑا لٹکانے والے، تصویر بنانے والے، چغل خور، عشار یعنی ظلمن ٹیکس لینے والے، جادوگر، کاہن، باجا بجانے والے، بغض و کینہ رکھنے والے، قتل کرنے والے، تو رشتہ کاٹنے والے شب برات میں بخشش اور مغفرت کی سعادت سے محروم رہتے ہیں۔ چنانچہ شعب الایمان حدیث نمبر 3837، حضور سراپا نور فیض گنجور شاہ غیور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل امی علیہ السلام آئے اور کہا، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ تعالی جہنم سے اتنوں کو آزاد فرما دیتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر اس رات رشتہ کاٹنے والے اور شراب کے عادی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ تو معلوم ہوا قطع تعلقی برا عمل ہے، بہت برا عمل ہے، اتنا برا عمل ہے، اتنا برا عمل ہے کہ رحمتوں کی چھما چھم برسات ہے، مغرب سے ہی آوازیں لگائی جا رہی ہیں، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، ہے کوئی رزق کا طلبگار، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا، مگر جو تعلقات قطع کرنے والا ہے، رشتے کاٹنے والا ہے، وہ مغفرت سے اس رات بھی محروم ہے۔ پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بندوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ مشرک کے سوا اس شخص کے بارے میں بھی جو قطع تعلقی کرتا ہے، کہا جاتا ہے جب تک یہ آپس میں صلح نہ کر لیں انہیں چھوڑ دو، جب تک یہ صلح نہ کریں انہیں چھوڑ دو، جب تک یہ صلح نہ کر لیں انہیں چھوڑ دو۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر ہے 2565، اس کا خلاصہ میں نے پیش کیا۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 5984، نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان، قطع تعلقی رشتہ کاٹنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔
سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 971، میرے سرکار دو جہاں کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار، باذن پروردگار، صاحب امامہ پر انوار، صاحب پسینہ خوشبو دار، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان پر انوار. 3 شخص ایسے ہیں جن کی نماز ان کے سروں سے بالشت بھر بھی نہیں اٹھتی. ایک روایت میں ہے اللہ عز و جل 3 قسم کے لوگوں کی نماز قبول نہیں فرماتا، کوئی نماز قبول نہیں فرماتا. نمبر 1 وہ شخص جو کسی قوم کی امامت کرے اور لوگ اسے ناپسند کرتے ہوں. نمبر 2 وہ عورت جو اس حال میں رات گزارے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو. نمبر 3 باہم یعنی آپس میں قطع تعلقی کرنے والے 2 مسلمان. اگر آپ نے رشتہ کاٹا ہے بیٹے کے ساتھ یا بیٹی کے ساتھ یا ماں کے ساتھ یا باپ کے ساتھ، نانا کے ساتھ یا نانی کے ساتھ تعلقات ختم کیے ہیں، دادا کے ساتھ ختم کیے ہیں تعلقات یا دادی کے ساتھ، بھائی کے ساتھ تعلقات ختم کیے ہیں یا بہن کے ساتھ، خالہ کے ساتھ تعلقات ختم کیے ہیں یا ماموں کے ساتھ، ممانی کا نہیں کہوں گا، مامی کا نہیں کہوں گا، کیونکہ یہ تو غیر عورت ہے، اس سے تو پردہ ہوتا ہے. چچا کا کہوں گا، چچی کا نہیں کہوں گا، کیونکہ چچی غیر عورت ہے، اس سے تو پردہ ہے. پھپھی کے ساتھ، ان کے ساتھ اگر قطع تعلقی کیے، رشتے کاٹیں تو اللہ سے ڈریں. یہ رشتے دار ہیں ذو الارحام، یہ رحم کے رشتے، یہ خون کے رشتے. ان کے ساتھ بلا اجازت شرعی تعلقات توڑ ڈالنا قطع رحمی کہلاتا ہے. جہنم کے خطرات مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے، اس میں شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی علی رحمۃ اللہ الکوی فرماتے ہیں بھائیوں، بہنوں، چچاؤں، پھپھیوں، بھتیجوں، بھانجوں، نواسیوں وغیرہ سے اس طرح کا بگاڑ کر لو کہ یہ کہہ دو تم میری بہن نہیں، میں تمہارا بھائی نہیں، اور یہ کہہ کر بالکل رشتہ داری کا تعلق ختم کر لو. ایسا کرنے کو قطع رحمی اور رشتہ کاٹنا کہتے ہیں. سمجھے؟ نہیں وہ وعید، وہ جو بات بتائی گئی کہ شب برات میں وہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے جو بخشش اور مغفرت کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں ان سے محروم رہیں گے. ان میں رشتہ کاٹنے والا بھی ہے. کن سے رشتہ کاٹنے والا؟ بیٹا بیٹی، ماں باپ، نانا نانی، دادا دادی، بھائی بہن، خالہ ماموں، چچا پھپھی، بھانجوں بھتیجوں نواسوں، اور یہ کہہ دے تو میری بہن نہیں، تو میرا بھائی نہیں ہے، رشتہ ختم کر لیا. یہ رشتہ کاٹنا ہے اور شرعن حرام، انتہائی سخت گناہ کا کام، اور اس کی سزا جہنم کا دردناک عذاب. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، پارہ 26 سورہ محمد آیت نمبر 22-23، ترجمہ کنز الایمان، تو کیا تمہارے یہ لچھن یعنی انداز نظر آتے ہیں کہ اگر تمہیں حکومت ملے تو زمین میں فساد پھیلاؤ اور اپنے رشتے کاٹ دو. یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ نے لعنت کی اور انہیں حق سے بہرا کر دیا اور ان کی آنکھیں پھوڑ دی. توبہ توبہ توبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو رشتہ کاٹنا حرام، گناہ کا کام، جہنم میں لے جانے والا کام. تو حقوق العباد کا معاملہ کتنا اہم ہے، رشتہ داریوں کا معاملہ کس قدر اہم ہے. پھپھی سے ہاتھوں ہاتھ صلح کر لی. یہ رسالہ پڑھیں امیر اہل سنت کا، آپ کی آنکھیں کھلیں. نیکی کی دعوت میں بھی امیر اہل سنت نے لکھا ہے، وہاں سے پڑھیں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم رشتہ داری کاٹیں اور رب تبارک و تعالی کی ناراضی ہو جائے، بربادی نہ ہو جائے.
کرم یا الہی کرم یا الہی کرم یا الہی کرم یا الہی حقوق العباد ہوگا میرا کیا حقوق العباد ہوگا میرا کیا کرم مجھ پہ کر دے کرم یا الہی کرم یا الہی کرم یا الہی جو ناراض تو ہو گیا تو کہیں کا جو ناراض تو ہو گیا تو کہیں کا جو ناراض تو ہو گیا تو کہیں کا رہوں گا نہ تیری قسم یا الہی رہوں گا نہ تیری قسم یا الہی کرم یا الہی کرم یا الہی کرم یا الہی کرم یا الہی اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ماں ناراض ہے، شب برات آ رہی، باپ غصے میں، وجہ کیا ہے؟ وجہ ہم نافرمان ہیں۔ کیا کرنا چاہیے؟ پھپھی ناراض ہے، کیا کریں؟ بیٹا بیٹی، دادا دادی، بھائی بہن، خالہ ماموں، چچا تایا، قریبی رشتے، رحم کے رشتے، ان سے بنی ہوئی نہیں، تو بھائی فون ملائے نا، ممکن ہو تو چلے جائیں، قریبی رہتے ہیں تو جا کر ہاتھ جوڑیں، عاجزی کریں، اللہ بلندی دے گا۔ جی ہاں، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، ہمیں یہ کہا گیا نا، ہم توڑنے والے نہ بنے، جوڑنے والے بنے۔ تو برائے وصل کردن آمدی، نے برائے فصل کردن آمدی، تو دنیا میں تعلقات جوڑنے کے لیے آیا، توڑنے کے لیے نہیں آیا۔ تعلقات بنا، یہ تو خونی رشتے ہیں، ان سے تعلقات بنائیے۔ جن کے پاس جانا ممکن ہے چلے جائیے، اور جن سے قریب نہیں رہتے، دور رہتے ہیں یہ عزیز، تو ان کو فون کر کے راضی کر لیجیے، ماں کو، باپ کو، بہن کو، بھائی کو، اولاد کو، پھپھی کو، خالہ کو، ماموں کو، چچا کو، تایا کو، ان کو راضی کیجیے، بھانجوں کو، بھتیجیوں کو، پوتیوں کو، نواسیوں کو، قریبی رشتے۔ کنز الاموال حدیث نمبر 44,011، میرے نبی، پیارے نبی، سوہنے نبی، مکی مدنی، رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی عبرتناک روایت ہے، اس امت کی ایک قوم کھانے پینے اور لہو و لعب میں رات گزارے گی، موج مستی میں، کھیل کود میں، پھر جب وہ صبح کریں گے ان کے چہرے مسخ کر کے، تبدیل کر کے بندر اور خنزیر بن چکے ہوں گے، ان میں دھنسانے اور پھینکے جانے کے واقعات رونما ہوں گے، یہاں تک کہ لوگ صبح اٹھیں گے کہیں گے آج رات فلاں کا گھر دھسا دیا گیا، آج رات فلاں کا گھر دھسا دیا گیا، ان پر آسمان سے پتھر پھینکے جائیں گے، جیسا کہ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم کے قبیلوں اور گھروں پر برسائے گئے۔ اس لیے ان کا جرم کیا ہوگا؟ جن کے گھر دھسائے جائیں گے،
جن کے چہرے مسخ کر کے بندر اور خنزیر بنائے جائیں گے، ان کے کرتوت کیا ہوں گے سنیے اور ڈریے۔ وہ شراب پیئیں گے، ریشم پہنیں گے، گانے والیاں رکھیں گے، سود کھائیں گے اور رشتہ داروں سے قطع تعلقی کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام پر جو عذاب آیا بہت سخت عذاب تھا۔ قوم لوط کی تباہ کاریاں امیر اہل سنت کا رسالہ پڑھ لیجیے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے، ریڈ کرنا چاہیں ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں فری آف کاسٹ وہ پڑھ لیجیے۔ مکتبۃ المدینہ سے اپنے شہر میں آپ ہدیتاً لے کر پڑھیں تو صحیح، قوم لوط پر کیسا عذاب آیا۔ قرآن میں جگہ جگہ قوم لوط پر عذاب کے تذکرہ ہے، بہت سخت عذاب۔ جتنے بھی عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آئے، سخت ترین عذاب ان میں قوم لوط پر آیا۔ اللہ کی پناہ۔ تو شراب پینے والے، ریشم پہننے والے، گانے والیاں رکھنے والے، سود کھانے والے، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والے ڈریں۔ جنت میں لے جانے والے اعمال، بہت پیاری کتاب مکتبۃ المدینہ کی۔ اللہ کرے ہمیں دینی کتابوں کا شوق ہو جائے۔ موبائل کا شوق تو گلے پڑا ہوا ہے ہمارے کتنے نوجوانوں کے، اور وقت کی بربادی، دنیا کی بربادی، آخرت کی بربادی، خیالات کی بربادی، نگاہوں کی بربادی، نظر کی کمزوری، ذہن کا الجھاؤ اور نہ جانے کیا کیا چکر۔ تو کاش دینی مطالعے کا شوق ہو جائے، قرآن کا شوق ہو جائے، حدیث پڑھنے کا شوق ہو جائے، مدنی چینل دیکھنے کا شوق ہو جائے۔ کتنے اچھے شوق ہیں یہ۔ جنت میں لے جانے والے اعمال، سبحان اللہ، کیسے اعمال ہوں گے۔ 2000 سے زائد مستند احادیث کا مجموعہ ہے یہ کتاب، 2000 سے زائد۔ اور نام سے ظاہر ہے اس میں کن اعمال کی ترغیب ہے جو جنت میں لے جانے والے۔ اس میں ہے خشعم قبیلے کا ایک شخص کہتا ہے، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالی کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ عمل کون سا؟ فرمایا کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرانا۔ عرض کی پھر کون سا؟ فرمایا رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنا۔ میں نے عرض کیا پھر کون سا؟ فرمایا برائی کا حکم دینا اور بھلائی سے منع کرنا۔ یہ ناپسندیدہ اعمال ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ کون سے؟ شرک کرنا، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ کو پسند نہیں کہ رشتہ داروں سے ہم تعلقات منقطع کریں، ملنا چھوڑ دیں، آنا جانا چھوڑ دیں، رابطہ ہی ختم کر لیں، یہ ٹھیک نہیں۔ اسی طرح برائی کا حکم دینا، بھلائی سے منع کرنا اچھا نہیں۔ ہمیں تو نیکی کی دعوت دینی، یہاں استغفر اللہ برائی کی دعوت دینی، برائی کی دعوت نہیں دینی، نیکی کی دعوت دینی۔ کرے فلاں چینل پر فلاں فلم آ رہی، فلاں ویب سائٹ، وہ دیکھو یار، استغفر اللہ، گناہوں کی دعوت نہیں، ہم نے نیکی کی دعوت دینی۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کی شان یہ ہو کہ وہ دعوت دے، اس بات کی ترغیب دلائے جو جنت کی طرف لے جانے والی ہے، جو رب تبارک و تعالی کی رضا کی طرف لے جانے والی ہے۔ مسلمان گناہ کی دعوت دے، مسلمان سود کی دعوت دے، مسلمان بدکاری کی دعوت دے، مسلمان شراب نوشی کی دعوت دے، مسلمان چرس اور نشے اور اس کی دعوت دے، بدنگاہی کی دعوت دے، فلمیں دیکھنے کی دعوت دے، ڈرامے دیکھنے کی دعوت دے، نہیں، مسلمان کو یہ شایع نہیں، مسلمان کو ایسا کام نہیں کرنا۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں شرک پسندیدہ نہیں ہے۔ رشتہ داروں سے تعلقات قطع کرنا، کاٹ ڈالنا اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ نہیں ہے۔ برائی کا حکم دینا، برائی کا مشورہ دینا اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ نہیں ہے۔ بھلائی سے منع کرنا یہ مسلمان کا کام تھوڑی، یہ تو کفار کا کام ہے کہ وہ بھلائی سے روکتے ہیں۔ مسلمان کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ بھلائی سے نیکی کے کاموں سے تو کفار روکیں۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں نیکی کے کاموں سے روکنا نہیں کہ صبح صبح تو نماز پڑھنے جائے گا، تو قافلے میں جائے گا، تو اجتماع میں جائے گا، کوئی شرعی وجہ نہیں ہے تو کیوں روکتے ہیں اولاد کو، کیوں روکتے ہیں دوست کو؟ وہ اچھی صحبت والا ہے اور آپ اس کو روک رہے ہیں، نہیں یار آج اجتماع میں نہیں جا بھائی، تو کیا حرج ہے یار، نماز بعد میں پڑھ لینا بھائی۔ کہیو نہیں، نیکی کی دعوت، گناہ کی دعوت نہ دیں۔ میرے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث نمبر 4919،
فرمایا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اللہ تعالی مخلوق کو پیدا فرما چکا، رشتہ یہ بھی ایک مخلوق ہے، رشتہ یہ کھڑا ہوا اور اس نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کیا ہے؟ رشتے نے عرض کی میں تیری پناہ مانگتا ہوں کاٹنے والوں سے، یعنی قطع تعلقی کرنے والوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہوا کیا تو اس پر راضی نہیں؟ جو تجھے ملائے میں اسے ملاؤں گا، جو تجھے کاٹے میں اسے کاٹ دوں گا. رشتے نے عرض کی ہاں میں راضی ہوں. فرمایا تو بس یہی ہے. اللہ اکبر. کیمیا سعادت میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں اے عزیز، والدین کا حق بہت زیادہ ہے کیونکہ ان کا رشتہ اور تعلق سب سے زیادہ ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگ جنت کی خوشبو 500 سال سے سونگھیں گے مگر والدین کا نافرمان اور رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا محروم رہے گا. کس سے؟ جنت سے. ماں باپ کا نافرمان، والدہ یا والد کا نافرمان اور رشتہ داروں سے تعلقات ختم کرنے والا جنت کی خوشبو نہیں سونگیں گے. استغفر اللہ استغفر اللہ. ہم اللہ تبارک و تعالی سے اس کی پناہ طلب کرتے ہیں اور اس سے ہم جنت طلب کرتے ہیں. مغفرت کر بروز قیامت تو کرم کر عطا کر عنایت خلد میں قرب خیر الورا کی. میرے مولا تو خیرات دے دے خلد میں قرب خیر الورا کی. میرے مولا تو خیرات دے دے. تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کرنے چاہیے، اچھے معاملات کرنے چاہیے اور اللہ تبارک و تعالی کے غضب سے ڈرنا چاہیے کہ عام معافی کی رات ہے، دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، چھما چھم رحمتوں کی برسات کی رات ہے. حاجیوں کے نام لکھے جا رہے ہیں، مرنے والوں کے نام ملک الموت علیہ السلام کو دیے جا رہے ہیں. اہم اور نازک فیصلوں کی رات ہے شب برات، شعبان کی 15ویں رات. مگر یہ بدنصیب جو رشتہ داری کاٹے ہوئے ہے، یہ اگر اللہ ناراض ہوا تو مغفرت سے بخشش سے محروم رہے گا. تو ہاتھوں ہاتھ جلدی جلدی ماں کو، باپ کو، بھائی کو، بہن کو، بیٹی کو، اپنی پھپھی کو، خالہ کو، ماموں کو، چچا کو، نانا کو، نانی کو، دادی کو، دادا کو، بھانجیوں کو، بھتیجیوں کو، نواسوں کو، نواسیوں کو. ارے آپ دادا ہیں کیا ہو گیا؟ آگے بڑھ کر معافی مانگیں، اللہ عزت دے گا. معافی مانگنے سے عزت کم نہیں ہوتی، عزت بڑھائی جاتی. آپ بڑھیں کوئی بات نہیں، بچوں سے معافی مانگے، اپنے کیا حرج ہے؟ اپنی بیٹی سے معافی مانگے کیا حرج ہے؟ اپنی گھر والی سے معافی مانگے کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں. انشاءاللہ عزت ملے گی، انشاءاللہ ان کی بھی تربیت ہوگی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچوں کو بھی سلام کرنے میں پہل فرماتے تھے. کیسی عاجزی میرے آقا کی. اور بچوں کی تعلیم بھی ہے نا، بچوں کی تربیت بھی ہے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے اور شب مغفرت میں کاش ہم بخشے جائیں. اس بخشش کی رات میں بھی اگر محروم رہے تو پھر ہمارا کیا بنے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے، سدا کے لیے راضی ہو جائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ شب مبارک نجات والی نر
براعتوں سے خالی، براعتوں کے پیام